نہیں چھوڑوں گا گناہ کروں اللہ عبادک منہم المخلصین اور یا اللہ جو تیرے ہوں گے میرے ہتھے نہیں آئیں مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا خبیث خناس قسم کی مخلوق وہ بھی مان گیا تھا اس وقت مان گیا تھا کہ جو رب کے ہوں وہ اوروں جیسے نہیں جو رب کے ہوں وہ اوروں جیسے نہیں اس نے نبی ولی کی نبی کا نام نہیں لیا اس نے تو مطلق کہا الا عبادک منہم المخلصین اللہ جو تیرے ان آدم کی اولاد میں سے مخلص بندے ہوں گے ان پہ میرا کوئی چکر مکر وکر نہیں چلے گا کیونکہ میرے سے وہ باہر ہیں یار نہیں لیکن باقیوں کو چھوڑوں گا نہیں آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے آ کے حملہ کروں گا بس مالکہ تو ایک کام کر دے فانذرنی الی یوم البعث مجھے قیامت تک مہلت دے زندگی دے دے رب نے کہا فرمایا انک من المنذرین اور جا تیرا چیلنج قبول ہے جو میرے ہوں گے وہ تیرے نہیں جا انک من المنذرین قیامت تک تو مہلت والوں میں سے قیامت تک نہیں پوچھوں گا قیامت تک نہیں پوچھوں گا قیامت تک نہیں پوچھوں گا قیامت تک نہیں چیز اسرائیل کو نہیں بیچوں گا قیامت تک موت نہیں قیامت تک پکڑ نہیں قیامت تک مہلت نہیں قیامت تک چھوٹ قیامت تک مجھے مہلت نہیں تو سن ایک دن مدرسے لگا کے آپ سا بندہ ہو وہ یہ مانتا ہے کہ شیطان زندہ ہے اسے پوچھو کیوں تیرے بزرگ ہے کہا نہیں اللہ نے اس کو زندگی دی ہوئی ہے اللہ نے اس کو زندگی دی ہوئی ہے اللہ نے اسے زندگی دی ہے ارے کب تک قیامت تک زندہ ہے کرے گا کیا لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کوئی نیکی کا سوچتا ہے اس کے اندر فوراً گناہ کا وسوسہ ڈال دیتا ہے سبحان اللہ نہیں اتنا لیول نہیں تو سیوں سران والا لیول لے ہو یار بڑے حال ہی ان پہ میں نے جدوں کوئی جناب سران لا کے کوئی دور شہر پڑے تو توڑے اتنی جناب کاڑیاں سبحان اللہ دنیا کہاں پہنچ گئی دلائل کی دنیا میں اور تم ابھی تک انہی شہروں کے پیچھے پڑے جاؤ اسی بھی مجبور ہوندے ہیں تقریر تے لانی مدینہ تے اگلی دفعہ کنج بلاؤ گے شاہ جی تے اسی پھر کچھ طرزاں لانیاں پہنیاں کوئی شعر پڑھنے پہندے مجبوری ہے نا مزہ تو تب ہے کہ جب ہم اندر داخل ہوں جلسے میں ہمیں 50 بندہ کہے قرآن صاحب قرآن سننے سے باہر بات نہیں کرنی ہے ڈک لے جبھی جناب ہے ٹھر جاوے تے سینہ تان کے کہیے تے تھے بھئیے تے پھر دلیلیں شروع کریے ایک پاسے دوجے پاسے تک قرآن حدیث قرآن پھر پتہ لگے نا کہ سنی کا عقیدہ کیا ہے پر میں کوشش ہوتی ہے کہ دونوں تینوں چیزیں ملا کے دلائل بھی آ جائیں محبت بھی آ جائے شعر بھی آ جائیں تھوڑا ذوق بھی آ جائے مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ یار ایک بات بھی اگر کسی کے پلے پڑ گئی تو میرا تو کام بن جائے گا نا تو میرا جملہ سن شیطان زندہ میں پھر اپنے جملے کی طرف جا رہا ہوں اسی ٹیمپو میں لانا چاہتا ہوں شیطان یار زندہ مو جو بولنے تو تنگ ہو رہے گا پٹرول لگ شیطان زندہ کب تک قیامت تک زندہ اللہ نے اسے زندگی دی ہوئی ہے اور پاور بھی دی ہوئی ہے کیا پاور میں نیکی کا سوچتا ہوں یہ گناہ کا وسوسہ ڈالا تم نے نیکی کا سوچا گناہ کا وسوسہ ڈالا تم نے سوچا گناہ کا وسوسہ ڈالا آپ نے سوچا گناہ کا وسوسہ یعنی میں نے اپنے گھر میں سوچا گناہ کا نیکی کا جس نے گناہ کا وسوسہ ڈال دیا اس کا مطلب تو یہ ہے نا میں نے نیکی کا خیال کیا تو باب شیطان کو پتہ لگ گیا کہ قریشی صاحب نے نیکی کا خیال کیا ہے تو یہ مخلوق کیا جواب جن کا صبح شام یہ بتاتے ہیں خیالوں سے صرف اللہ واقف ہے حضرت صاحب خیالوں سے صرف اللہ واقف ہے تو یہ شیطان وسوسے کیسے ڈالتا ہے گمراہی کے اس کا مطلب ہے اللہ تو واقف ہے شیطان بھی واقف ہے کہ کس نے نیکی کا خیال کیا یہ وسوسہ ہے گناہ ڈالتا ہے اور جو رب کا دشمن ہے رب نے اسے تیرے میرے خیال
دیا ہے تو بتا رب کا نبی ہمارے خیالات سے واقف نہیں ہے؟ خالق دو جہاں مالک اینوا وہ کہاں میں کہاں وہ کہاں میں کہاں وہ کہاں اے مالک دو جہاں مالک دو جہاں یہ بھی رول ہے وہ جی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے یہ نبی کو مالک کیسے بنا دیا وہ جی یہ دیکھیں نا مالک اللہ تعالیٰ یہ کہ مالک تو جان نبی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اگر نبی مالک ہے تو اللہ کیسے مالک ہے آئیے ذرا میں قرآن پاک پڑھتا تھا رب نے اپنے نبی سے فرمایا تھا قل اللہم مالک الملک کاری جی ہونے کے امتحان صرف سے نہ ہوتا اب یہاں اب چلے گی نہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک اے میرے محبوب تو کہہ دے اللہم اے اللہ مالک الملک ملکوں کے ملک کے مالک توجہ ہے ملک کے ملک کے مالک تو تیل ملک من تشاء تو جسے چاہے ملک دے دیتا ہے توجہ ہے نا اب یہاں صرف جو مولوی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں پھر میں نے پہلے کہا نا کہ جان بوجھ کے ڈنڈی مارے پھر اس کو بڑا اللہ ہی ہے میں کیا کہاں پھر اللہ ہی قانون میں نے جب صرف ناؤ پڑھی تھی تو میں نے پڑھا تھا کہ تکرار نکرہ چلو ایک سیکنڈ ناؤ والے انما العسر یسرن انما العسر یسرن کیا قانون کا کہ جس وقت تکرار معرف معرفہ کا تکرار ہو تو وہ این اول ہوتا ہے نکرہ کا تکرار ہو تو وہ غیر اول ہوتا ہے بھائی جی تانوں میں گل سمجھانی میں تھوڑا جے مولویاں نال ادھر آئے متھا شتھا لان دو نا تانوں گل سمجھ نہ آئی تے میں پیسے جڑے پہلے لے رہے ہیں واپس ایم تھوڑا تانوں ذوق دیتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی علماء کو سمجھ آ جائے گی لیکن آپ کو میں سمجھاؤں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء اللہ فرماتے ہیں نبی تو کہ اے مالک الملک اے ملک کے مالک تؤتی الملک من تشاء تو جسے چاہے ملک اللہ رزاق کے رزق دیتا ہے تو اگر کوئی کہے کہ نہیں جی اللہ نے کسی کو رزق نہیں دیا تو بتاؤ اللہ کی صفت رزاقیت کا منکر ہے کہ نہیں تو اللہ کہتا ہے کہ نبی تو کہے کہ میں جسے چاہوں ملک دے دوں تو اب اگر کوئی کہے کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس ملک نہیں بتاؤ رب کی محبت کی بات کر رہا ہے کہ رب کی دشمنی کی بات کر رہا ہے لیکن میں انشاءاللہ جملے بول کے میں پھر آگے آپ کی طرف آتا ہوں یہ تھوڑا سا علماء کو بھی تو دینا چاہیے نا یار پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں
قل اللہم مالک الملک میں الملک معرف باللہ میں، تو تل ملکہ میں الملک معرف باللہ میں قانون یہ ہے کہ معرفہ کا تقرار ہو تو عین اول ہوتا ہے، جس کا معنی بنتا ہے کہ اے نبی تو کہہ دے کہ اے ملکوں کے مالک، تو ملک دے دیتا ہے، یعنی جس ملک کا تو مالک ہو تو جسے چاہے وہی ملک دے۔ تو اب میں سوال پوچھتا ہوں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ملک دے دیتا ہے، میرا جملہ ذہن میں رکھنا، قرآن اللہ ملک دیتا ہے، جسے چاہے ملک دیتا ہے۔ میرا سوال یہ کہ اگر کوئی کہے کہ رب نے کہا ہے پر دیا نہیں تو یہ تو جھوٹ ثابت ہوگا کہ رب کہہ رہا ہے کہ میں ملک دیتا ہوں پر اس نے دیا کسی کو نہیں، لہذا ماننا پڑے گا کہ رب نے مالک کسی کو تو بنایا۔ اب اگر میرا نبی مالک نہیں تو بندہ تو بتا پھر نبی کے سوا مالک ہے کون؟ بھائی اگر میرا نبی مالک نہیں تو مالک ہوگا ضرور، کیونکہ اگر کہو کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں بن سکتا تو یہ خدا کی قرآن کی آیت چیلنج، اللہ کے قرآن کی آیت کا انکار ہے، لہذا ماننا پڑے گا کہ رب نے مخلوق میں سے کسی نہ کسی کو مالک ملک بنا رہا ہے۔ تو اب تو بتا کوئی تیرا ہوگا جسے بنایا ہوگا؟ میری نظر میں تو زہرا کے بابے سے بڑا کوئی نہیں اس لیے بریلی سے آواز آتی ہے، آپ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو، میں تو مالک تو محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب تو محب میں نہیں میرے دوست، اس لیے میں نے کہا تھا مالک دو جہاں، مالک دو جہاں، حامی بے کساں، وہ کہاں میں کہاں، وہ کہاں میں کہاں، وہ کہاں میں کہاں، وہ کہاں میں کہاں، میرا رب فرماتا ہے میرے نبی کی شان تورات میں بھی موجود، انجیل میں بھی موجود ہے۔ اللہ میرے دوستوں میں جو جملہ کرنے جا رہا تھا، میرے مدنی آقا وہ نوجوان بولے تو نہیں ہے نا، وہ نوجوان بکریاں چرانے جا رہا ہے، دل میں میری مدنی کا پیار آیا، دل میں میرے حبیبی کی محبت پڑ گئی، اور میرے ساتھ فرماتے ہیں جہاں پیار آتا ہے وہاں محبوب کا انکار نہیں ہوتا، بلکہ ہر محب یہ کہتا ہے میرا محبوب سب تو وخرا ہے۔ اب جب گھر کے اندر بار بار باپ کہتا فلاں بندہ بڑا سونا ہے، عقل مند ہے، یہ بیچ میں سے ویسے ہی بول پڑتا کہتا محمد بھی بڑا سونا ہے۔
محمد بھی بڑے عقلمند ہیں، محمد بھی بڑے پیارے ہیں۔ جیسے ہی باپ نے 2 4 5 سنا، والد کو شک ہو گیا، کیا لگا رہے ہوئے باتیں اور آتی ہیں، یہ بیچ میں محمد کدھر سے آ جاتے ہیں۔ میرے اساتذہ فرمایا کرتے ہیں پتر جی پیار سجاؤ تو پیار بڑا دلیر بھی ہوتا ہے، پیار بڑا غیر مند ہوتا ہے۔ اگر کسی کو شک ہو زمانے میں اس پیار کی دلیری اور محبت کی غیرت کا مشاہدہ کرنا ہو تو دور نہیں، صرف پنڈی میں موجود ممتاز حسین قادری کو دیکھ لیا جائے۔ ممتاز حسین قادری آدھی تیرے جانثار بے شمار بے شمار، میرے مصطفیٰ کا پیار دل میں بسا 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 بسا، باپ کو پتہ لگ گیا، والد نے پابندی لگا دی، کہنے لگا آج کے بعد تمہیں بکریاں نہیں چرانی۔ گھر میں رو گھر میں رو گھر میں رو گھر میں رو گھر میں رو۔ 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن جب مریض محبت کو شربت دیدار میسر نہ آیا نہ بیماری لگی اور بستر پہ لیٹ گیا، کرتے 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 کیونکہ یہودی بڑا خبیث تھا، یہودی ہوتے ہی بڑے خبیث ہیں، یہودی نے جناب یہ گوارا نہ کیا کہ میں اس کو کہوں چل ٹھیک ہے تو محمد کا کلمہ پڑھ۔ جب یہ بالکل اینڈ لگا نا تو اس نے قرآن کھولی اور تلاوت کرنے لگا کہ مت اس کی برکت سے جو ہے نا یہ صدر جائے، ٹھیک ہے۔ ادھر میرے آقا اپنے یارانی وفات کی بز میں تھے، اچانک میرے نبی نے فرمایا ابو بکر آؤ کسی کی عیادت کو چلتے ہیں۔ گویا میرے مصطفیٰ نے فرمایا او یہودی اور تو نے میرے یار کے اوپر پیڑے بٹھائے کہ یہ میرے دیدار کو نہ سکے، اور تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم اپنے پیاروں اور اپنے عاشقوں کے عشق سے بے خبر ہوتے ہیں؟ میرے آقا چل پڑے، میرے آقا نے آ کر اپنا دیدار عطا فرمایا۔ تو جب میرے مصطفیٰ سامنے ہے، میرے نبی کی بات سنی نا، توجہ ہے، تو یہ جو مریض تھا مر رہا تھا، وقت خیر اس کا پہنچ آیا، لیکن اچانک اس کے جسم میں کپ کپی دی، کام پائدر آنکھیں کھولی، میرے آقا کے چہرے پہ دیکھا۔ اب سرانے کی طرف بندہ کھڑا ہوا نا، ایسے دیکھے بالکل نکاح تو کئی دفعہ بندہ ادھر ادھر ہو تو پھر چہرہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے نا، تو ایک عاشق جناب وہ اس کی جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو، منظر کشی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے چہرے کو چھپانا نہ ہے میرے آقا، لٹ گیا جس نے میری آقا کی عادت کی ہے، زلفی دیکھی ہے، زلفی دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے میری آقا کی عادت، میرے نبی کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ آ میرے دوست ذرا آگے بڑھتے ہیں،
حلویہ میں موجود، دلائل النبوہ ابو نعیم میں بھی موجود، دلائل النبوہ البیہقی میں بھی موجود، زرقانی میں بھی موجود، مدارج النبوہ میں بھی موجود، خصائص کبریٰ میں بھی موجود، دیگر مستند سیرت و حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال پہلے بس صرف دو روایتوں سے باننی ہے انہوں نے وچ جتنا ٹائم لگے پہلی ہے اگلی دوسری انشاءاللہ میری آقا سید کل صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک سے 1000 سال پہلے طبہ خاندان ایک تاریخی خاندان گزرا، ہمیری خاندان ایک تاریخی خاندان گزرا، یہ ایسا خاندان ہے جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ اس خاندان کا ایک بندہ بادشاہ بنا، نام طبہ ہمیری ہے۔ گل پرانی بچوں کی نمی گل دسنی تو میں یہ بھی انشاءاللہ گرنٹی نہ لاکھ سکتا کہ فقیر پڑھوں انشاءاللہ پہلی دفعہ سنا رہے ہیں ایمان نال دسے اگلی گل جدوں میں پوری گل سناواں گا تو بھائی میری دے واقعہ تو 50 بار سنا پر جڑی گل میں سنان لگا شاید اس کو پہلے نہ سنے تو بھائی میری بہت بڑا بادشاہ، اس کا کمال یہ تھا اس نے اس زمانے کے 400 ایسے علماء کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا جو تورات کے عالم تھے۔ اس کا کوالٹی یہ تھی بڑا علم دوست بندہ تھا، اس کو جہاں بھی پتہ چلتا فلاں عالم بہت تگڑا عالم ہے تو ان کو اپنا مصائب بنا۔ پھر جب یہ جنگوں میں جاتے اس کی بڑی دور دور تک پوری ظاہر ہے جب حکومت کرا تھا جنگیں میں جب یہ جنگ کے لیے جاتا مشرکوں کے خلاف تو وہ جو 400 علماء ہوتے ہیں وہ کہتے بادشاہ سانجا پہلے کام کرنا دے تو اپنا کام پیچھے کری۔ وہ کیا کرتے ہوں گے جا کے کتاب دکھاتے ہوں گے کہ یار ہم تمہیں ڈراتے ہیں اللہ سے ڈرو اور جنگ نہ کروائیں۔ قرآن کی قائد بیان کرتا ہے کہ یستفتحون علی الذین کفروا، یہ جو اس کے علماء تھے نا اس تورات کے عالم یہ 400 علماء جاتے آگے جا کر یہ سب سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہاتھ میں تورات پکڑتے تورات پکڑ کے یہ کہتے یا اللہ تجھے تیرے آخری نبی محمد و احمد کا واسطہ ہے ہمیں فتح عطا۔ میرے نبی کے نام کا وسیلہ ہوتا بادشاہ کئی دفعہ جناب چھوٹی موٹی چڑھوں کے بعد بڑے بڑے شہر جیت جاتا ہے، اس کا یقین ہو گیا کہ محمد نام بڑا نام ہے۔ ایک جنگ سے اس کا سارا لشکر واپس آیا تو جیسے یہ وادی قنات میں پہنچے وہاں ڈیرے ڈالے تو جو تورات تو روز تلاوت ہوتی تھی تورات کھلی تو وہ جو اس نے کوئی ہفتہ ڈیڑھ ریسٹ کیا وہ بڑا سرزبز وادی تھی، اس نے آرڈر کیا کہ چلو مووین کرو بھائی چلو نکلو اٹھو تو وہ جو علماء تھے وہ اس کے پاس کے کہنے لگے بادشاہ سلامت اسی کو نہیں آئے۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یار میں نے اس سے پہلے انہیں جو آرڈر کیا اپنے بادشاہوں انہوں نے کبھی آگے سے سب کو بھی اس کے انکار نہیں کیا میرے آرڈر کی خلاف ورزی کی، یہ آج کیا وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے پوچھا او علماء کیوں یہ کام کرنا چاہتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے بادشاہ جس محمد کے نام کے وسیلے دے کر رب سے ہم نے فتح مانگی، اس وادی میں جہاں موجود ہے یہ وہ وادی ہے کہ جہاں ہجرت کر کے اس آخری نبی نے یہاں ڈیرا ڈالا ہے۔ لہذا مہربانی کرو ہم جانے جانے ہم ان کا انتظار کریں گے۔ بادشاہ نے کہا اچھا چلو میں تمہیں پھر یہیں پہ محل بنا دیتا ہوں۔ تو یہ جو اوس اور خزرج دو قبیلے تھے نا مدینے میں انصار صحابہ کے، یہ انہی 400 علماء کی نسل میں سے ہیں۔
اور پتہ چلیا پچھلیاں نسلوں میں عشق ہوئے تے اگے عشق جاگ پیندا ہے سمجھ گئے ہو کتنے علماء تھے لیکن ہون گال کرنا لگا ایسے وچوں میں اپنا تھوڑا جا محبت تھی شادی کافی ٹائم ہویا نا کو پیار محبت کی گلا نہیں ہے یہ بھی کوئی بات ہے کہ فقیر کی تقریر اور بیچ میں آل زارہ کا قصیدہ نہ پڑھا یہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں جان بوجھ کے میں نے پہلے رسول کے یاروں کا ذکر کیا اور رسول کے گھر والوں کا ذکر کروں گا لیکن میں دلیلوں سے کرتا ہوں میں ویسے ہی چھکے نہیں مارنے والا بندہ آؤ ذرا سن اللہ اکبر میرے دوستو جس وقت یہ تباہ ماری اس نے وہاں شہر بسانے کا حکم دیا اپنے دیر بھی اس میں 100 منزلہ دیوڑی بنائی ایک مکان بنایا کھڑکی مکے کے راستے کی جانب کھولی صبح شام اس میں کھڑا ہوتا بڑی دیر تک وہاں انتظار کرتا اور پھر میرے نبی کی شان میں شہر بولا کرتا آج بھی جو اس کے اشعار جو اس نے اس وقت تیرے میرے نبی کی شان میں کہے وہ کیا ہیں وہ کہا کرتا تھا شاہد تو علا احمد نبی من اللہ باری سمین وجاہت بالسیف یاداہ وفرجت عن صدری کلی ولو مت عمری لا یمرگی لکنت وزیرا لہو وابن عمی میں مانے کرنا گا تو توڑیاں ایک بار انتظار خوش ہوئیں گی تو بھائی میری یہ قصیدے پڑھتا یہ شعر اس نے لکھے یہ نعت نبی کی لکھی کہتا کیا ہے میں گواہی دیتا ہوں اس بات پر کہ محمد مخلوق پیدا کرنے والے رب کے سچے نبی ہیں اوہ میں اگر ان کا زمانہ میں نے پایا میں تلوار سے ان کے دشمنوں کو مارا کروں گا وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِكِ كُلِّ ذِمِّ میں ہر مشکل ہر پریشانی جو محمد کی طرف آئے گی میں آگے کھڑا ہو کر اس مشکل کو دور کر دوں گا اگر ربا تو نے مجھے لمبی عمر دے دی کہ میں نے ان کا زمانہ پایا لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَإِبْنَ عَمِّي تو میں ان کا وزیر بنوں گا اور ان کے چچے کے بیٹے کا وزیر بنوں گا صاحب غالباً مزہ کوئی نہیں آیا جو بات میں نے کہی شاید آپ نے ہوا میں اڑا دی میں پھر پڑھتا ہوں لَأُمْ تَمْرِي لَا يُمْلِگِي لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَإِبْنَ عَمِّي اگر میری عمر ان کی عمر تک پہنچ گئی میری عمر اگر لمبی ہو گئی تو میں ان کی بھی غلامی کروں گا ان کے چچے کے بیٹی کی بھی غلامی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 1000 سال پہلے چلو نبی ذکر تو ہے یہ چچے کا بیٹا کون ہے کہ جس کی غلامی کے قصیدے گئے تو سن ایک محمد نبی ہے دوسرا نبی کے چچے کا بیٹا مولا علی ہے سچ دسو پہلے سنیا نہیں ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ کرنے سے کہیں یہ میرے استاد جی کے بیٹے ہیں کہ انہوں نے ایک دن مجھے اس کی طرف دھیان دلوایا تو میں نے کہا جی ماشاءاللہ آسی پنجتنی مولائی لو انا
کے منگے دو رکھیاں وہی اسی مولائی لوگ اسی کے منگیے مولا علی دیاں تے آل رسول نے شانہ لیکن میرے دوستو یہاں بھی سوال کھڑا ہو گیا کہ چلو میرے نبی کے قصیدے تو تورات میں پچھلی کتابوں میں یہ علی کی معرفت کیسے ملی میں سوچ میں پڑا تھا کہ نقشبندیوں کے بابے مجدد الفسانی کے مکتوبات شریف کی تیسری جلد کے مکتوب نمبر 123 123